السلام علیکم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ پسند نہ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اگر میرے بھائی میں وہ چیز فی الواقع موجود ہو جس کا میں نے ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا، اگر اس میں وہ چیز موجود ہے جس کا تو ذکر کر رہا ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ بات موجود نہیں ہے جس کا تو نے ذکر کیا، یہ اس پر بہتان باندھنا ہے۔ معزز سامعین، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے اور اس کو بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ قالوا، کہا صحابہ کرام نے، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تمہارا ذکر کرنا اپنے بھائی کا جسے وہ ناپسند کرتا ہو، یعنی کہ اس انداز میں اپنے بھائی کا ذکر کرنا، اگر وہی ذکر اس کے سامنے کیا جائے تو وہ اس کو ناپسند لگے، اچھا نہ لگے۔ قیلا، کہا صحابہ کرام نے، افرأیت ان کان فی اخی معقول، کہ اللہ کے نبی جی، اگر ہم وہ چیز دیکھیں جو ہمارے بھائی میں ہے تو یہ کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اگر وہ اس میں ہے تو پھر قال، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، فرمایا اگر وہ اس میں ہے ما تقولو، جو تم کہہ رہے ہو، فقد اغتبتہ، تو تم غیبت کر رہے ہو، تم نے غیبت کی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر وہ اس میں نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، فَقَدْ بَهَتَّهُ، تو یہ اس پر بہتان ہے۔ تو معزز سامعین، اس حدیث میں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز یہ ذکر کی کہ وہ بات، وہ جملہ، وہ قول جو تم اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں کہتے ہو، جو کہ اگر تم وہی اپنے بھائی کی موجودگی میں کہو تو اس کو اچھا نہیں لگے گا، اس کو پسند نہیں آئے گا تمہارا وہ جملہ۔ تو فرمایا اگر وہ اس میں ہے جو تم ذکر کر رہے ہو، بیان کر رہے ہو، فرمایا کہ تم اس کی غیبت کر رہے ہو، فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، تو تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ تو فرمایا اگر تم کوئی ایسی بات کہو کہ جو وہ تمہارے بھائی کے اندر نہیں ہے اور تم اس کے اوپر باتوں پہ باتیں بناتے چلے جا رہے ہو، کہتے چلے جا رہے ہو، اس کی انسلٹ کرنے کے لیے، اس کو بے عزت کرنے کے لیے، اس کی جو ہے اس کو رسوا کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے اگر تم ایسے بولتے چلے جا رہے ہو جو کہ اس میں ہے ہی نہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا فَقَدْ بَهَتَّهُ، تو یہ اس کے اوپر بہتان ہے۔
اور بہتان کی اور غیبت کی سزا کیا ہے؟ جو بندہ غیبت کرتا ہے اس کو سزا کیا ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر میں ایک ایسی جگہ سے گزرا، کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ جن کے ناخن پیتل کے تھے اور وہ اپنے ان ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کو اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ تو میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں، اپنے ناخنوں کے ساتھ چہروں کو اور سینوں کو نوچ رہے ہیں اور ان کے ناخن پیتل کے ہیں اور یہ اپنے چہروں کو اور سینوں کو نوچ رہے ہیں، یہ کون لوگ؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، ان کی بے عزتی کیا کرتے تھے، ان کی انسلٹ کیا کرتے تھے، ان کو ذلیل کیا کرتے تھے، ان کو رسوا کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے جملے، طرح طرح کے قول اور باتیں بنا بنا کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو رسوا کرنے کے لیے، کسی کو بے عزت کرنے کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی بے عزتی کرتے تھے۔ لوگوں کا گوشت کھانے سے مراد غیبت کرنا ہے، یعنی کہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے پیچھے پیٹ پیچھے لوگوں کے عیب بیان کرنا اور اس کی غیبت کرنا۔ قرآن کے اندر سورۃ الحجرات 26واں پارہ اللہ رب العالمین کا فرمان فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے نا، چغلی کرتا ہے نا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا، مردار بھائی کا گوشت کھاتا۔ تو یہ انہیں جہنمی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو گوشت کھایا کرتے تھے، جو باتیں بنایا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے۔ فرمایا اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو گوشت کھایا کرتے تھے اور یہ بے عزتی کیا کرتے تھے۔ فرمایا گوشت سے مراد مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے اور غیبت کرنا ہے اور طرح طرح کی باتیں بناتے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی اعمال، اسی عمل کی وجہ سے انسان کو عذاب قبر بھی ہوگا۔ اور یہ حدیث ابو داؤد کے اندر ہے۔ فرمایا یہ جو میں نے ابھی حدیث بیان کی ہے یہ ابو داؤد کے اندر ہے اور جو ابھی بیان کرنے لگا ہوں یہ طبرانی کے اندر ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان کے پاس سے گزر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یا کوئی اور صحابی تھے، تو فرمایا اللہ کے نبی جی ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے، ایک کو عذاب ہو رہا ہے غیبت کرنے کی وجہ سے، چغلی کرنے کی وجہ سے، جس کو آج ہم اپنی محفل کی رونق سمجھتے ہیں۔ اور تب تک ہماری محفل بنتی نہیں جب تک ہم کسی کی چغلی غیبت کرنا لیں، جب تک ہم کسی کو بہتان درازی کرنا لیں، جب تک ہم کسی کو ذلیل و رسوا کرنا لیں، ہماری مجلس ہی نہیں بنتی، ہماری رونق ہی نہیں بنتی، ہماری مجلس سجتی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے جو دوسرے کی غیبت کرتا ہے۔ اور فرمایا دوسرا بندہ وہ جو اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، طہارت کے لیے
واش روم جاتا ہے، کہیں پہ پیشاب بیٹھتا ہے اور پیشاب کرتا ہے، اس کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، کپڑوں کو جو ہے بچاتا نہیں تھا، جسم کو بچاتا نہیں تھا، اور اس کے جسم کے اوپر پیشاب کے چھینٹے پڑ جاتے تھے۔ یہ پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک کو غیبت کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا اور دوسرے کو پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ تو میرے محترم بھائیو، آئیں اگر ہم عذاب قبر سے اور جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، نجات پانا چاہتے ہیں، اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ آج ہم باتوں میں کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتے ہیں۔ ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہی ہیں، بیوی ہی ہیں، جو دوسری بیوی کے بارے میں کہتی ہیں کہ وہ چھوٹے قد والی ہیں، ان کا تو قد چھوٹا ہے۔ تو نبی کائنات علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تو نے اتنی کڑوی بات کی ہے، اگر تمہاری اس بات کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی سارے کا سارا کڑوا ہو جائے۔ اور میری محترم ماں اور بہنوں اور معزز سامعین، آج ہم کسی کے اوپر کوئی بھی بات اٹھانے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم کرنے کیا لگے ہیں، کہنے کیا لگے ہیں۔ یہ کہنے میں تو چھوٹا جملہ ہے، دو بول ہیں، لیکن سمندر کا سارے کا سارا پانی ہے۔ یہ چند بول بولنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری اس بات کو، قول کو، اس جملے کو سمندر کے پانی کے اندر ڈال دیا جائے تو تمہارے اس جملے کی وجہ سے سارے کا سارا پانی کڑوا ہو جائے۔ اور آج ہم بات کرنے سے پہلے ذرا بھی سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ساتھیوں، معزز سامعین اور سامعات، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، نجات پانا چاہتے ہیں، ہمیں غیبت جیسی مرض سے بچنا ہوگا۔ یہ بیماری ہے، کیونکہ انسان کو بیمار ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اور جب تک انسان کے دماغ میں، ذہن میں کوئی بات چلتی رہتی ہے، جب تک اس کو نکال نہ لے سکون نہیں آتا۔ تو یہی حال ہمارے میں کوئی بات ٹکتی نہیں ہے، کوئی ٹھہرتی نہیں ہے، جب نہیں جہاں نہیں ہم بول دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، ہمارے پیٹ میں بات ٹھہرتی نہیں۔ تو اس لیے اگر ہم عذاب قبر سے اور جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو اس لیے ہمیں ان گناہوں سے اجتناب کرنا پڑے گا، بچنا پڑے گا، جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچنا پڑے گا اور غیبت کرنے سے بھی بچنا پڑے گا، اور سب سے بڑی بات، جو غیبت کرتا ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اس لیے آئیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت جیسی موذی مرض سے بچائے اور پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔